لگی. تھاؤں بنوائے اسپیشلی. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ جسے چاہ در پہ بلا لیا جسے چاہ اپنا بنا لیا جسے چاہ در پہ بلا لیا جسے چاہ اپنا بنا لیا یہ بڑے کرم کیے فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے بلغ العلا بکمالہ. آقا دو جہاں سرور ذیشان محبوب عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آج کے بابرکت دن کا صدقہ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر زیادہ سے زیادہ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. جو دوست احباب انتظار میں ہیں جلد از
حضرت مسجد میں تشریف لائے. 7:30 بجے عید کی نماز کا ٹائم ہے. اللہ تعالیٰ آج کے دن کا صدقہ ہمارے جو رشتہ دار اس دنیا سے چلے گئے اللہ ان کی بے حساب بخشش و مغفرت فرمائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے. آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی علیہ فی یوم 50 مرۃ صافحتہ یوم القیامہ. میرے آقا سرور ذیشان محبوب عالم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے میری ذات کے اوپر 50 مرتبہ درود پاک پڑھا فرمایا صافحتہ صافحتہ یوم القیامہ قیامت کے دن میں محمد اس سے ہاتھ ملاؤں گا. میرے پیارے بھائیوں کتنی پیاری فضیلت ہے کہ جو بندہ آقا دو جہاں محبوب عالم بی بی آمنہ کے لال پر ایک دن کے اندر صرف 50 مرتبہ درود پڑھے کملی والے آقا قیامت کے دن اس سے اپنا ہاتھ مبارک ملائیں گے. یہ بڑی خوش نصیبی ہے. آج عید کا دن ہے, آج رحمتوں کا دن ہے, آج برکتوں والا دن ہے. اس میں ہم اپنے رشتہ داروں سے ہاتھ ملائیں گے, اس میں ہم اپنے پیاروں سے ہاتھ ملائیں گے, اس میں ہم اپنے دوستوں سے گلے ملیں گے, ان سے ہاتھ ملائیں گے, ہم اپنے پیاروں سے گلے مل کر سلام کریں گے. لیکن کیا خوش نصیبی اگر ہم اس دنیا سے مرنے کے بعد جب اس دنیا سے جائیں گے, قبر میں جائیں گے, قبر کے بعد حشر میں جائیں گے, کیا ہمیں آج جو ہم جن سے پیار کرتے ہیں کیا قیامت کے دن یہ ہمیں ملیں گے؟ تو نہیں ملیں گے. ماں باپ اپنے بچوں سے دور بھاگیں گے, ہر ایک دوسرے سے بھاگ رہا ہوگا. لیکن ایک ہستی ہے جو بندہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے لپٹ جائے گا, حضور سے اپنا تعلق بنا لے گا, اللہ کے محبوب قیامت کے دن اس سے اپنا ہاتھ ملائیں گے. ہر ایک سے نہیں ہاتھ ملائیں گے, ہر ایک سے گلے نہیں ملیں گے, بلکہ اسی سے ہاتھ ملائیں گے جو محبوب کریم کا عاشق, جو محبوب کریم کا پیارا, حضور کی سنتوں پر عمل کرنے والا, حضور کے طریقے پر چلنے والا اور 50 مرتبہ درود پڑھنے والے سے محبوب کریم ہاتھ ملائیں گے. تو اس لیے اگر آج ہم خوش ہیں عید میں ہم اپنے دوستوں سے ہاتھ ملانے کا تو سوچتے ہیں, کبھی یہ سوچا ہے کہ قیامت والے دن میں آقا کریم سے ہاتھ کیسے ملاؤں گا جس کے صدقے سے عیدوں سے عید ملی, جس کے صدقے سے اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات کو بنایا. کبھی اس کے بارے میں بھی سوچا ہے کہ آیا کہ میں کملی والے آقا سے ہاتھ ملا سکتا ہوں یا نہیں ملا سکتا؟ یہ چیز بھی ہمارے ذہن میں, ہمارے فکر میں, ہماری سوچ میں ہونی چاہیے. ہم جتنی کوشش کریں گے, یہاں پر اب بالکل میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آسان سا وظیفہ دے دیا. امتیوں گھبرانا نہیں ہے, پریشان نہیں ہونا, نفسا نفسی کا عالم ہوگا, سورج زمین پر رہ کر آگ برسا رہا ہوگا, تم ادھر ادھر نہ جانا, پریشان نہ ہونا. بس ایک کام کر لینا, دنیا کے اندر رہ کر تم میری ذات کے اوپر 50 مرتبہ درود پڑھ کے آ جانا, میں محمد تم سے ہاتھ ملا. سبحان اللہ کی بھی صدا دیتے رہا کریں تاکہ یہ جو ہے نا برکت والا دین ہمارا نیکیوں میں گزرتا رہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ 100 مرتبہ درود پاک پڑھے گا اللہ تبارک تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دے گا کہ یہ بندہ نفاق اور جہنم کی آگ سے رہا ہے. کتنی پیاری فضیلت ہے. شاعر بڑے خوبصورت انداز میں فرماتے ہیں جو پڑھے گا ماں
वबारिक वसल्लम। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, कुल इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अम्वालुन इक्तरफ्तumuहा व तिजारतुन तखशौना कसादहा अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही व जिहादिन फी सबीलिही यतरब्बसु हत्ता याति अल्लाहु बिअम्रिही वल्लाहु ला यहदिल कौमल फासिकीन। ये आयत करीमा है। अल्लाह पाक ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, अगर लौ काना अबाउकुम, अगर तुम्हारे माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी, तुम्हारे अगर माँ बाप, व अबनाउकुम, और तुम्हारे बेटे। एक कुरान पाक की आयत करीमा आपको बयान कर रहा हूँ, इसको आपने तवज्जो से सुनना है और गौर करना है। खुदा के बंदो, जिस दुनिया में हम आए हैं ना, उस दुनिया की इतनी वैल्यू नहीं है। वैल्यू जो इज्जत और एहतराम जो पैरवी करनी है वो महबूब करीम की करनी है। अल्लाह पाक कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, लौ काना आबाउकुम, अगर तुम्हारे माँ बाप, अगर तुम्हारे बाप, व अबनाउकुम, और तुम्हारे बेटे, व इख्वानुकुम, और तुम्हारे भाई, व अज़वाजुकुम, और तुम्हारी बीवियां, व अशीरतुकुम, और तुम्हारा कुंबा। ये अल्लाह पाक ने कितनी चीजें गिनाई? नंबर 1 बाप, नंबर 2 बेटे, नंबर 3 भाई, नंबर 4 बीवियां, नंबर 5 कुंबा। सारा कुछ इसमें आ गया। वह अम्वालुन इक्तरफ्तumuहा, और फरमाया और जो तुम्हारे माल, आगे क्या बयान किया? तुम्हारे माल, निक्तरफ्तumuहा, जिसको तुम जमा करते हो, जिसको तुम पसंद करते हो, जिसको तुम इकट्ठा करते हो। वह तिजारतुन तखशौना कसादहा, और तुम्हारी तिजारत, और तुम्हारी तिजारत, तखशौना कसादहा, जिसके सौदे के चले जाने का खौफ करते हो, जिसके जाया होने का खौफ करते हो। अब ये देखें, अल्लाह पाक ने तकरीबन, हम इस दुनिया में आए ना, हमारे जो ताल्लुक है, जो हमारा एक दुनिया के अंदर बाउंड्री है, दुनिया का बड़े से बड़ा, अमीर कबीर, सब जितने इंसान हैं, पाकिस्तान के बाहर के मुल्क के, गरीब हैं, झोपड़ी के अंदर रहने वाले हैं, महल्लों के अंदर रहने वाले हैं, साइकिल पर चलने वाले हैं, साइकिल पर सवारी करने वाले हैं, या जहाजों के अंदर सवारी करने वाले हैं, जितने लोग हैं ना, अल्लाह पाक ने फरमाया कि देखो, बात समझ लो, ये जितने लोग हैं ना, इन सब का ताल्लुक इन चीजों से। जो बंदा है इन्हीं से प्यार करता है। नंबर 1 अपने बाप से प्यार करेगा, माँ बाप से प्यार करेगा, अपने बेटों से प्यार करेगा, शादी होगी तो बेटों से प्यार करेगा, और भाई हैं तो भाइयों से, ज़ाहिर बात है, रिश्तेदार भाई होते हैं, जो घर के अंदर रहते हैं, भाई रहते हैं ना, बहनें रहती हैं, तो भाइयों से प्यार करेगा। मेरी बात सुनते जाइएगा। अच्छा, इसके अलावा शादी हो जाती है तो बीवियां आ जाती हैं, तो बंदा बीवियों से प्यार करता है, बीवियों से ताल्लुक बनाता है। आगे चलें, अब देखें भाई, इसके अलावा कोई और बंदा है जो ताल्लुक बनाता हो, किसी और का ताल्लुक हो इसके अलावा? हाँ, एक ताल्लुक है, वो क्या है? वो अशीरतुकुम, और तुम्हारा कुंबा, तुम्हारा कबीला। बंदा अपने कुंबे से प्यार करता है। इसमें आप देखें, चाचा, मामा, ताया, फूफो, खाला, सारे रिश्ते आ गए। हम इन्हीं से प्यार करते हैं, इन्हीं से ताल्लुक बनाते हैं, इन्हीं से हमारा रिश्ता होता है। आप आगे देखें, ये तो थे हमारे दोस्त, रिश्तेदार, जिनके साथ हम रहते हैं, ताल्लुक बनाते हैं, जीवन बनाते हैं। आगे चलें, इसके अलावा अल्लाह पाक क्या फरमाया? व अम्वालुन इक्तरफ्तumuहा, और फिर माल जो है, आगे क्या बयान किया? माल, जिसको तुम जमा करते हो, जिसकी तुम फिक्र करते हो। माल की फिक्र करते नहीं करते भाई? दुनिया जहान का जितना बड़ा इंसान हो जाए, माल की फिक्र करता नहीं करता?
مال سے پیار کرتا نہیں کرتا؟ مال کو جمع کرتا نہیں کرتا؟ کرتا ہے۔ آگے سنیے گا، اب دیکھیں مال تو بندہ گھر کے اندر بھی پڑا ہوتا ہے، جمع کرتا ہے، کچھ نہ کچھ خرچ کرتا ہے۔ اب یہ تو تھے غریب بندہ، غریب والا مال کو جمع کرتا ہے، کچھ نہ کچھ خرچ کرتا ہے، حاصل کر لیتا ہے۔ اب آگے میری بات کو توجہ سے سنتے جائیے گا۔ جب تجارت کرتے ہیں، اب تجارت کرنے والے کون ہیں؟ امیر کبیر لوگ ہیں، بڑے لوگ ہیں جو محلوں کے اندر رہتے ہیں، وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ تجارت کرتے ہیں۔ اب اس کے علاوہ مجھے پیارے بھائیوں بتاؤ، کوئی بندہ دنیا کے اندر زندہ ہے ان چیزوں کے علاوہ؟ ماں باپ، بہن بھائی، بیویاں، کنبہ، مال اور تجارت۔ اب تجارت میں ظاہری بات ہے گاڑیاں یہ سب کچھ آ جائے گا، اس کے علاوہ بندہ کہیں پر نہیں، کہیں پر بھی اپنی زندگی نہیں گزارتا۔ اب آگے سنیے گا میرے پیارے بھائیوں، آگے سنیے گا، اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اے لوگوں سن لو، تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارا کنبہ، تمہارا مال، تمہاری تجارت، احبا الیکم، اگر تمہیں زیادہ پیارا لگتا ہے، اگر تمہیں کیا لگتا ہے؟ زیادہ پیارا لگتا ہے، کس سے؟ من اللہ، اللہ سے زیادہ پیارا لگتا ہے دنیا میں، لیکن اللہ سے زیادہ پیارا لگتا ہے، وَرَسُولِهِ، اگر یہ ساری چیزیں اللہ کے رسول سے زیادہ پیارا لگتی ہیں۔ میں اپنی بات نہیں کروں گا، یہ قرآن پاک کی بات ہے، ابھی آپ قرآن پاک اٹھائیں، اسی سے دیکھیں، یہ قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتا ہے، جتنے لوگوں کو میں نے گنایا یہ قرآن نے ذکر کیا ہے، فرمایا اگر یہ ساری چیزیں مال، تجارت، سب کچھ احبا الیکم من اللہ ورسولہ، اللہ سے زیادہ پیارے ہوں، اس کے محبوب سے زیادہ پیارے ہوں، وجہاد فی سبیلہ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ پیارے ہوں، فرمایا پھر کیا ہوگا؟ تربصوا یتربصوا، پھر ٹھہر جاؤ، انتظار کرو، اگر تمہاری اولاد، تمہارا جان مال تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے، اللہ کی راہ میں اسلام کو بلند کرنے سے زیادہ پیارے ہیں نا، کر لو پیار، جتنا کرنا کر لو، جو کچھ مرضی حاصل کرنا کر لو، قبیلے بنا لو، اپنے مال بنا لو، اپنی جو ہے تجارتیں کر لو، لاکھوں روپے اکٹھے کر لو، اپنا کنبہ بنا لو، رشتہ داریاں اکٹھے کر لو، رشتہ داریوں کا لحاظ کر لو، کر لو گے، کب تک کرو گے؟ یتربصوا، انتظار کرو، پھر حتی یاتی اللہ بامرہ، پھر سمجھ لینا یہ تمہیں اگر اللہ اور اس کے رسول اور اللہ کی راہ میں جہاد اگر یہ اس سے پیارا ہے، پھر انتظار کرنا، اللہ اپنا حکم لے کر آئے گا، پھر اللہ اپنا حکم لے کر آئے گا، اور اللہ کا جب حکم آئے گا، اللہ کا جب عذاب آئے گا، پھر نہ ہمیں ہمارے باپ بچائے گا، نہ ہمارا بیٹا بچائے گا، نہ ہمارا بھائی بچائے گا، نہ ہماری بیویاں بچائیں گی، نہ ہمارا کنبہ بچائے گا، نہ ہمارا مال بچائے گا، کوئی بھی ہمیں اگر اللہ سے نہیں بچا سکتا، یہ اللہ پاک فرما رہا ہے۔ اب دیکھیں پیارے بھائیوں، اللہ پاک آگے فرماتا ہے، جو بندہ یہ کام کرے گا، کافروں کے طریقے پر چلے گا، کافروں کے انداز پر چلے گا، تم کس کے طریقے پر چل رہے ہو؟ اے دنیا والوں، کلمہ پڑھنے والوں، مسلمانوں، کس کے طریقے پر چل رہے ہو؟ کس کے انداز پر چل رہے ہو؟ کس کی سوچ پر چل رہے ہو؟ کافروں کی سوچ پر چل رہے ہو؟ غلط لوگوں کی سوچ پر چل رہے ہو؟ بد مذہبوں کی سوچ پر چل رہے ہو؟ کیوں چل رہے ہو؟ تم لوگ سمجھتے ہو کہ یہ تو بڑے ترقی یافتہ ملک ہیں، یہ تو بڑے پرسنالٹی ہے، ان کی بڑی عزت ہے، انہوں نے تو جہاز بنائے، انہوں نے تو بڑے بڑی گاڑیاں بنائی، ان کے محلات ہیں، ان کے ملک جو ہے نا ترقی کر گئے، ان کی بڑی بڑی بلڈنگیں ہیں، ان کے روڈ اچھے ہیں، ہم پیچھے رہ گئے، ہم مسلمان کسی کام کے نہیں، یہ تو آگے بڑھ گئے۔ آج ان کے پیچھے چلنے کی کوشش کرتے ہو، ان کے انداز پر چلنے کی کوشش کرتے ہو۔ مسلمانوں سن لو، اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، لوگوں سن لو، اگر ان لوگوں کے پیچھے چلو گے، اللہ قوم جو فاسق قوم ہے، جو فاجر قوم ہے، جو کافر قوم ہے، اللہ اس قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ دنیا میں ترقی کر رہے ہیں لیکن اللہ ان کو ہدایت نہیں دے گا۔ اور خدا کے بندو، جس رب نے ہمیں پالا ہے وہ رب فرما رہا ہے کہ میں ایسی قوم کو ہدایت نہیں دوں گا، اور جس کو اللہ ہدایت نہ دے ہم اس کے پیچھے چل کے کون سی ہدایت لے رہے ہیں؟ جن کافروں کو اللہ ہدایت نہیں دے رہا۔ اچھا آپ کہیں گے مولوی صاحب انہوں نے تو ہر شے لبھی کھڑی، تو سادے ہدایت نہیں لبنی، انہوں نے تو ہر شے وہ ترقی کر گئے نے،
ساڑھے حکمران فلاں لوگ یہ پتہ نہیں کرپشن جھوٹ غیبت چغلی سود گندے کام چ لگے گئے وہ تو ترقی کریں گے اور خدا کے بندو بھائی وہ ترقی کر گئے کتنی دیر ترقی کی ہے کتنی دیر ترقی کریں گے بڑے بڑے لوگ جو امیر کبیر لوگ ہیں جن کے پاس ٹریلین جو ہے نا پیسے ہیں وہ کب تک ترقی کریں گے ہاں بھی ترقی کریں گے آپ پیارے بھائیوں بتائیے گا کتنی دیر ترقی کریں گے 50 سال 60 سال 70 سال ظاہری بات ہے جو بھی امیر بندہ ہے جو کوئی بھی ہے کافر ہے یا مسلمان ہے 60 سال زندہ رہے گا 70 سال زندہ رہے گا 80 سال زندہ رہے گا اس کے بعد کیا ہے 100 سال کے بعد پھر کیا ہے چلیں 150 سال تک زندہ رہے گا جب اب جیسی بیماریاں جیسی خوراک جیسے لوگ جو ہے نا ڈاکٹر جن کو ہم اپنا اچھا سمجھتے ہیں وہ ہمیں جو ہے نا مارنے پہ تلے ہوئے ہیں گندی دوائیاں دیتے ہیں 2 نمبر دوائیاں لکھ کے دیتے ہیں اچھا دوائی 1 چاہیے ہوتی ہے لکھ کے 4 دیتے ہیں وہ بھی تو ہمیں ذلیل کرنے پہ لگے ہوئے ہیں کتنے لوگ ہیں جو ہمارے خیر خواہ ہیں باہر نکلے اپنے خیر خواہ اپنے حفاظتی جو ہے نا لوگ وہ ہمیں مارنے پہ تلے ہوئے ہیں جن سے ہم انصاف لیتے ہیں وہ بھی ہمارے پیچھے پڑے ہوئے ہیں جن سے ہم جا کے انصاف لیتے ہیں 2 مہینے 4 مہینے 5 سال انصاف ہی نہیں ملتا غریب بندہ بیچارہ جیل کے اندر سڑ رہا ہے کتنی دیر زندگی ہے یار خدا کے بندو بتاؤ تو صحیح اچھا یہ جو جتنے امیر لوگوں کو دیکھ رہے ہو جتنے سیاستدانوں کو دیکھ رہے ہو جتنے امیر کبیروں کو دیکھ رہے ہو بڑے سے بڑے سیاستدان آئے نا چلے گئے کدھر گئے اب نام لینے کی تو ضرورت نہیں ہے جنرل ایوب بڑے بڑے کتنے لوگ آئے اربوں خربے امیر کبیر لوگ آئے ہیں کام کیا انہوں نے چلے گئے نا کام کیا چلے گئے یہ جو جتنے لوگ ہیں نا یہ جو ظلم کر رہے ہیں یہ جو لوگوں کو لوٹ رہے ہیں یہ بھی چلے جائیں گے انہوں نے بھی بچنا نہیں ہے اچھا جو باہر کے ملک ہیں جو امریکہ ہے دبئی ہے جو جتنے بڑے بڑے ملک ہیں جن کی ترقیاں ہیں جن کے پاس بلڈنگیں پیسے جہاز سب کچھ ہے انہوں نے بھی 100 سال 50 سال کے بعد ختم ہو جانا ہے بڈھے ہو جانا ہے ختم کچھ بھی نہیں بچنا ہڈیاں بھی نہیں بچنیاں اب کیا ہوگا اب جب قبر میں جائیں نا قیامت میں جائیں گے اللہ پاک فرمائے گا بس اب وہاں پر فیصلہ ہوگا جو مسلمان ہوگا نا اللہ اس کو ہدایت دے گا جو مسلمان ہوگا اللہ اس کو ہدایت دے گا اللہ پاک اس کے قبر کے اندر کملی والے آقا کو بھیج کر وہ دوحا والے چہرے والے کو بھیج کر اپنے مومن بندے کو دیدار کرائے گا جب مومن محبوب کریم کا دیدار کرے گا اس کا کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے گا اس کی قبر روشن ہو جائے گی جب قیامت والے دن جائے گا محبوب کریم اس کی شفاعت کر کے اس کو جنت کے اندر لے جائے گا اور جو کافر ہوگا جو فاسق ہوگا جو لوگوں پر ظلم کرتا ہوگا قبر کے اندر جائے گا اللہ کے محبوب اس کو دیدار نہیں کرائیں گے اللہ کے محبوب اس پر ناراض ہوں گے اس کی قبر بھی جہنم بنے گی اور جب قیامت کے دن جائے گا 1.25 میل پر رہنے والا سورج جب آج برسارا ہوگا اللہ کے محبوب اس کی شفاعت نہیں کریں گے فرشتے پکڑ کر اس کو جہنم کے اندر ڈال دیں گے مجھے بتاؤ فائدہ مند کون ہے فائدہ مند وہ ہے جو مسلمان ہے جو اللہ کا شکر کرتا ہے جو حضور سے پیار کرتا ہے اللہ اس کو جنت میں لے جائے گا جنت میں داخل کرے گا جو یہاں پر ظالم ہے جو کافر ہے جو فاسق ہے جو بد مذہب ہے جو فرقوں میں بٹا ہوا ہے اللہ اس کو جنت میں نہیں داخل کرے گا بلکہ جہنم میں داخل کرے گا اس لیے میرے پیارے بھائیوں محبوب کریم سے پیار کریں کملی والے آقا سے پیار کریں یہ زندگی بڑی مختصر ہے اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا اے مومنو سن لو تم اپنے جانوں پر ظلم کرتے ہو غلط کام کرتے ہو جھوٹ بولتے ہو سود کھاتے ہو گندے کام کرتے ہو زنا کرتے ہو طرح طرح کی ظلم و ستم کرتے ہو گالی گلوچ کرتے ہو لوگوں کو تکلیف دیتے ہو یہ سارا کام کرتے ہو کدھر بھٹک رہے ہو تمہیں فکر نہیں ہے تم نے اپنے گناہوں کو بخشوانا نہیں ہے تم نے اپنی جان کو فکر نہیں ہے اس جان پر یہ چھوٹی سی جان اس کے اندر بچھو اس کو کھائیں گے اگر تم نے گناہ کرتے رہے یہ غلط کام کرتے رہے تمہاری جان کو پکڑیں گے ہاں ایک راستہ اللہ پاک فرماتا ہے میں ایک راستہ دیتا ہوں تم گناہ کرتے ہو غلط کام کرتے ہو توبہ کرو شرمندہ ہو جاؤ اللہ کے پیار محبوب کی بارگاہ میں فرمایا لو انہم اذ ظلموا انفسہم اگر لوگوں سن لو اگر اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہو اپنی جانوں پر زیادتیاں کرتے ہو گناہ کرتے ہو کیا کرنا ہے جاؤکا قرآن کا فیصلہ ہے قرآن کا بالکل صحیح آیت کریمہ میں آپ کو ترجمے کے ساتھ سنا رہا ہوں اللہ پاک فرماتا ہے جاؤکا اے محبوب یہ جتنے لوگ ہیں آپ کے دربار میں آ جائیں آپ سے پیار کرنے لگ جائیں آپ کی بارگاہ میں آ جائیں آپ کے روزے پر آ جائیں
फस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह से बख्शिश मांगे, अल्लाह से माफी मांगे। वस्तगफर लहुम रसूलु, और रसूल भी उनके लिए बख्शिश मांगे, रसूल भी उनकी माफी मांगे। फिर घबराना नहीं, लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा, अल्लाह भी तुम्हें बख्शेगा। ये कुरान का फैसला है। दुनियादारों के पास, जजों के पास, फलां के पास जाओगे, धक्के खाओगे। अगर कोई परेशानी आती है, रात को मुसल्ला बिछाओ, सजदा करो, हुजूर सजदा करने के बाद हुजूर पर दरूद पढ़ो, दरूद पढ़ के कमली वाले आका की तरफ रुख कर लो और आंसू बहाओ। यकीन माने जितने केस हैं, जितनी परेशानियां हैं, जो आजमाइशें हैं, एक मरतबा दिल से हुजूर की तरफ कनेक्शन जुड़ गया, यकीन माने सारा बेड़ा ही पार है। आगे शायर क्या फरमाते हैं, जिक्र तेरे यार दा मौला करेंदा रहे मजा। किस का दे दे हाथ तकड़ो यार, क्यों परेशान हो? जोर मेरा लगता पिए, मैं हुजूर की मोहब्बत है जोर ला पारा था, जोर नहीं लगता पिए। सुभान अल्लाह को नहीं दफा बारह दिन पता चले एक दफा को सुभान अल्लाह, दुनिया खुश हो गए। ये आज खुशी का दे, सारे का दिल करेंदा जिक्र करेंदा हुजूर का, करेंदे कर नाता पढ़िया करो हुजूर दी, गाने बाजे फिल्में की जरूरत को नहीं, बयान को सुनते ही रहने ऐसा भाई मोहब्बत भाई। थोड़ा वक्त है जिंदगी खत्म हो गई, तो इसलिए हुजूर नाल प्यार करो, अपना ताल्लुक देखो। जेड़ा बंदा हुजूर नाल प्यार करे सी ना, वो हुजूर नु देख सी यार, सारे हुजूर की नमाज कहना छुड़ेंगे, सारे हुजूर ते लोगों ते जुल्म कहना करे ने, सारे आका ता लोगों ने तकलीफां कोई नहीं लेने, सारे आका ता सूद कोई नहीं खांदे। मैं उस हुजूर नाल प्यार करे ना, उस आमना दे लाल नाल प्यार करे ना, जेड़े गलत काम को ना करेंगे। यही वजह है ना असा क्यों गुनाहां दी तरफ है, क्योंकि सारी तवज्जो ही कोई। ये जो बड़े बड़े अल्लाह दे वली, दाता अली हजवेरी, बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी, ये बड़े बड़े शाह अब्दुल्ला शाह गाजी, बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह, यहाँ पर भी कितने अल्लाह के वली हैं। आज इनके मज़ार बने हुए, लोग इनके मज़ार पर जाकर बरकत लेते हैं, जाते हैं ना। क्यों जाते हैं? क्योंकि उन्होंने तल्लुक हुजूर से बना लिया था। कमली वाले आका से तल्लुक बनाया, हुजूर की सुन्नतों पर चलते थे, हुजूर के तरीके पर चलते थे, अल्लाह ने लोगों को उनका दीवाना बना दिया। यकीन माने बस ये हुजूर से प्यार है। इसलिए शायर कहते हैं, जिक्र तेरे यार दा मौला करेंदा रहे मजा, तू भी राज़ी मैं ते हाँ ठहरेंदा रहे मजा। ये लोग आस्ते हैं बड़े मुख्तसर हिकमत है, तवज्जो ना सुना है। जिंदगी बड़ी एक खेल वाली जिंदगी बन गई है, असा अल्लाह रसूल ने भूल गए। शायरा दिन ये मेल जिंदगी दे लगते रास बहार होसन आसान हो, मेल जिंदगी दे लगते रास बहार होसन आसान हो। वक्त चेहरे बदलते रास हजारा होसन आसान हो। इनमें है नहीं, वक्त चेहरे बदलते रास हजारा होसन आसान हो। जड़ा भी हिजरत दिरत समल सी मकीन अपना मकान बदल सी, मकीन होसन मकान होसन दीवार होसन आसान हो। क्या ईद है, आज ईद पढ़ रहे, अगली ईद पता परसों रमज़ान आया, पता नहीं खुश नसीब है। यकीन मानो अखा दे तारे जाए पूरे रोजे रखे, ये पूरे रमज़ान के रोजे रखे, या नहीं रखेगा उनकी भी जिंदगी गुजर गई, या रखे उनके भी गुजर गए। रमज़ान रूहां का गुजर गया। फर्क ये है
کوئی حساب دے سی تو سب بچے سو اللہ پاک عملی توفیق عطا فرمائے Señor,